السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے پیچھے؟ اس کی بغیر بھی پہنچ رہی تھی نہیں؟ پھر بھی اچھا. اچھا آپ کے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پہلا سوال مستورات کی طرف سے ہے. جی. عیسائی احباب خدا تعالیٰ کو فادر کہتے ہیں اور متفقہ طور پر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ماں جنم دیتی ہے. برائے کرم خدا تعالیٰ کی امیج کے بارے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. ماں کہتے ہیں باپ کہتے ہیں عیسائی؟ فادر. عیسائی لوگ فادر کہتے ہیں جی. اور عورتیں آج کل ماں کا امیج پیش کر رہی ہیں تو کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ جنم دیتی ہے تو حضور اس سلسلے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. کوئی جذباتی باتیں نہیں کی بلکہ حقائق کی باتیں کی ہیں جو ہمیشہ کی دائمی سچائیاں ہیں. ورنہ لفاظی میں مختلف جذبات سے استفادہ کر کے کئی قسم کی کلٹس بن جاتی ہیں، کئی قسم کے دلکشی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں. مگر قرآن کریم ان چیزوں سے بالا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس نے حقیقت پیش فرمائی ہے. رحمانیت کتابیں اس نے تخلیق بیان فرمائی ہے اور رحم ہی ماں کا وہ جسم کا حصہ ہے جس میں بچہ پلتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ خدا نے تخلیق رحمانیت کی وجہ سے کی ہے اور ماں بچہ پیدا کرتی ہے جس جسم کے حصے سے، اس کا نام بھی رحم ہے. اس لیے یاد رکھو اگر تم نے رحم سے رشتہ کاٹا تو رحمانیت سے رشتہ کاٹا جائے گا. یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے اور دائمی سچائی ہے. اس کو کسی اور لفظی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. رحمان کا تعلق اگر ذہن نشین ہو جائے تو ساری کائنات کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے. ماں کو بچے سے پیار، بچے کو ماں سے پیار، اس لیے کہ 9 مہینے وہ رحم میں پلا ہے. اس سے زیادہ عرصہ تو نہیں. رحمانیت کا تعلق تخلیق سے پہلے سے ہے اور قرآن کریم کی حکمت کوئی عظیم خراج تحسین پیش کرنے والی آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ آیات بتاتی ہیں کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا الخالق، جس نے خلق پیدا کی. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن، اور رحمان خدا ہے جس نے خلق کیا ہے انسان کو. اس لیے کہ رحمانیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رحم میں اتنا زیادہ کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو تو پھر بھی دے اور مانگنے والے پیدا کرے اور مانگنے والوں کی وہ ساری ضرورتیں پوری کرے جو اس کو درپیش ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ تھا نہیں اس لیے مانگ نہیں سکا. اور اس کے ساتھ رحیمیت ہے پھر بعد میں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت گہرا تعلق بیان فرمایا ہے جو صرف انسان اور خدا کے درمیان نہیں بلکہ ساری تخلیق اور انسان کے درمیان ہے. چنانچہ رحمان خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور انسان اس کے 20 بلین سال بعد پیدا ہوا یا 19 بلین سال بعد. لیکن 19 بلین سال پہلے جتنی بھی انسانی ضرورتیں ممکن تھیں وہ تمام تر
کائنات میں رکھ دیں اور ہر دور کے لیے ضرورتیں رکھیں اور ان ادوار میں انسان کے شعور کو جلا بخشے کہ ان ضرورتوں کو پہچانے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو من جملہ اور باتوں کے ایک بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ ماں کہنے سے زیادہ 9 مہینے کا رشتہ ذہن میں آئے گا، مگر رحمان کے تعلق سے 20 بلین سال کا رشتہ ذہن میں آتا ہے۔ اور کائنات میں جتنا بھی عروج ہے، جتنا بھی ارتقاء ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ارتقاء کی ہر سیڑھی انسان کی طرف حرکت کر رہی تھی، اور جب زندگی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ترقی کی ہر منزل بھی انسان ہی کی طرف رواں دواں تھی۔ اور جب انسان بن گیا تو پھر جب اس کی ضرورتیں شروع ہوئی ہیں تو آغاز سے لے کر انتہا تک، یعنی آج کے زمانے تک سمجھیں آپ، اگر انتہا ہو تو ان سے آگے بھی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے پاس خزانے تو لا انتہا ہیں، مگر ان کو ظاہر فرماتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق، یعنی کس زمانے میں ظاہر ہونا چاہیے، کتنا ظاہر ہونا چاہیے، یہ ایک معین تقدیر کے مطابق انسان پر بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے میں پہلے بھی جماعت کے سامنے یہ مضمون کھول چکا ہوں اور بہت لمبا مضمون ہے، مگر اس ایک سوال کے حوالے سے کم مختصر مجھے ضرور بیان کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ دور جو ایٹامک انرجی کا دور ہے، اس سے پہلا دور جو تھا وہ تیل کا دور تھا، اور تیل اور ایٹامک انرجی کے دور ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے کوئلے کا دور تھا، اور کوئلے سے پہلے لکڑی کا، لیکن لکڑی اور کوئلے کے دور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کیے ہیں، یہ نہیں کہ اچانک ایک ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ اور کوئلے اور تیل کا دور بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بنا ہوا ہے، جس طرح عورتیں وہ دھاگا بنتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں یا اون کے دھاگے بنتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ٹکڑے اوور لیپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی توانائی کی ضرورتوں کو جس طرح پیدا فرمایا ہے، صرف اس کہانی کو آپ پڑھیں تو انسانی تعلق اتنا گہرا، اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ دوسرے رشتوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہاں باپ کا تعلق، کہاں ماں کا تعلق، کہاں اس رحمان کا تعلق جس نے انسان بلکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کی ساری ضرورتیں معین فرمائیں، اور پھر رفتہ رفتہ ایسی عمدگی اور حکمت کے ساتھ ان کو ظاہر فرمایا کہ انسانی شعور کی تکمیل کے مطابق چیزوں کی دریافت ہوئی ہے۔ جو لکڑی کا دور تھا اس میں انسانی شعور کسی انجن کی پیداوار کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لکڑی کے دور میں انجن ایجاد نہیں ہوا اور کوئلے سے محرومی کا احساس تک پیدا نہیں ہوا۔ جب اس نے ایکسٹرنل کمبسچن انجن بنایا، یعنی انسانی شعور اتنا ترقی کر گیا کہ بیرونی ایندھن سے مشینیں چل سکتی تھیں، تو اس وقت تک کوئلہ دریافت ہو چکا تھا، اور کوئلے کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ لکڑی کے ساتھ بھی چلتا تھا کیونکہ دونوں اوور لیپ کر رہے ہیں، لیکن اصل ضرورت جو تھی وہ کوئلہ پوری کرتا تھا۔ چنانچہ کوئلے کا دور جو آیا ہے، اس نے یورپ کی انڈسٹری کو اتنا غیر معمولی سہارا دیا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ کوئلے کو یہاں سے نکال لیں تو یہ صدیوں پہلے واپس لوٹ جائیں گے۔ اور اس وقت تک تیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انٹرنل کمبسچن انجن جو اپنے ایندھن کو اپنے اندر سمیٹ کر وہاں سے توانائی لیتا ہے،
اس تک ابھی انسانی دماغ کی رسائی نہیں تھی، سائنسدان ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، مگر ادھر شعور نے ترقی کی اور ایسے انجن کی ضرورت درپیش ہوئی جس کے بغیر ہوائی جہازوں کی ایجاد ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر دماغ میں آ بھی جاتا تو ایندھن نہ ہوتا تو ہوائی جہاز کیسے چل سکتے تھے؟ وہ نہ لکڑی سے چل سکتے ہیں نہ کوئلے سے چل سکتے ہیں۔ تو تیل کی دریافت خدا تعالیٰ نے اس دور میں کروائی جس دور میں سائنس نے ترقی کرتے ہوئے تیل کے استعمال کے راز سیکھے، اور جب وہ دور آیا کہ معلوم ہوا کہ گویا تیل بھی ساتھ چھوڑ دے گا اور انسانی دماغ نئی نئی راہیں اپنی ترقی کی ڈھونڈ چکا ہے جن میں تیل کی توانائی کافی نہیں ہو سکتی، تو ایٹامک انرجی جو ذرات میں خدا تعالیٰ نے لامتناہی طاقت کے خزانے رکھے ہیں ان کو کھول دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان سب ادوار کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایٹامک انرجی کے دور کی بھی ایسی واضح نشاندہی کی ہے کہ کوئی دہریہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان آیات کا جو میرے ذہن میں ہے، یعنی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ سوائے ایٹامک انرجی کے دور کے کوئی اور ترجمہ کر سکے۔ تبھی گزشتہ لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے مفسرین ان آیات سے گزرتے رہے ہیں، تو بعض تو کوشش کے بغیر ہی گزر گئے، یعنی زور بھی نہیں لگایا کہ اس کا ترجمہ کر سکیں یا کر کے دکھائیں، اور بعض جنہوں نے کیا وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چلتا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایٹم کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں توانائی اتنی ہو، تو ترجمہ یہ کر دیا کہ آئندہ دنیا میں جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جہنم پر وہ لفظ اطلاق نہیں پاتے، کیونکہ جہنم کا جہاں نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ رحمانیت کا صرف ایک ادنا کرشمہ ہے، یعنی رحمانیت کے ایک پہلو پر اگر آپ غور کریں تو انسانی ضرورتوں کی کب سے خدا تعالیٰ نے فکر فرمائی اور کس طرح قدر معلوم کے مطابق ان کو گویا نازل کرنا شروع کیا۔ تو اگر کسی انسان میں ذرہ بھر بھی احسان مندی کا جذبہ ہو تو خدا کے سوا کسی کو احسان کرنے والا نہ مانے۔ ماں کا تعلق جو پیدا ہوتا ہے بعد میں، میں نے جیسا کہ بیان کیا، اس سے پہلے ماں کی تیاری میں بھی تو خدا نے 1 بلین سال لگائے ہیں۔ کس طرح مرد اور عورت کی تخلیق ہوئی، کس طرح ان کے ملنے کا نظام قائم فرمایا، وہ باریک خلیے جن کے بغیر پیدائش ممکن نہیں، ان کو کس باریکی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ عامت الناس جن کو سائنس سے آشنائی نہیں، وہ تو درکنار، اکثر سائنسدان بھی ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور خاص ایسے سائنسدان جن کا انسانی زندگی کے خلیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لطافتیں ہیں، ناقابل بیان۔ اتنا بڑا جہان ہے تخلیق کا کہ اگر اس کے راز کھولے جائیں تو سائنسدان جو واقف حال ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی نہیں، زندگی کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے ہر خلیے کے اندر جو راز اللہ تعالیٰ نے قلم بند فرما دیے ہیں، جس کو ہم ماڈرن زبان میں کمپیوٹرائز کر دیے ہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو اگر ہم پڑھ کر لکھنا شروع کریں تو 25,000 صفحے کی کتاب بنے گی جو باریک لکھی ہوئی ہو اور اچھی طرح پیکٹ ہو لفظوں کے ساتھ۔ اور یہ کچھ سال پہلے کا اندازہ ہے، اس کے بعد جو دریافتیں ہیں انہوں نے 25,000 صفحوں کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان اور خدا کے تعلق کی کہانی بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، اور رحمانیت سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو آمادہ فرماتا ہے، اور پھر
ماں کے تعلق کا خیال بھی سب سے زیادہ رحمان ہی کرتا ہے. جس طرح قرآن کریم نے ماں کے حقوق قائم کیے، ماں اور باپ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد دلایا، ان کے تقاضوں کی طرف توجہ دلائی. دنیا کے کسی مذہب میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو محض جذباتی بعض لفظ ایجاد کر لینا، یہ ماں کی طرح ہے، یہ باپ کی طرح ہے، یہ تو سطحی باتیں ہیں، تصویریں ہیں جن میں جان کوئی نہیں. قرآن کریم تو ایک جاندار کلام ہے، اور یہ مختصر سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور انسان کا کیا تعلق ہے، جس کو سوچے بغیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور باندھا نہیں جا سکتا، اور شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر حق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. حضور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حسین صاحب جو ریل